السلام علیکم. اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا لیکچر 2 ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم صرف پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. اگر پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک بن جاتا ہے اور اس کے ہر پہلو کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے. تو صرف ہم جو ہے اپنے سلیبس کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ اس سلیبس کے مطابق ہم کیا چیز آگے پیپر میں ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اور کیا چیز پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے ضروری ہے. ویسے تو بغور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے, اس سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں, لیکن جب ہم اسے پیپر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک بن جاتا ہے. تو سلیبس میں ہم سے ان کی کرونالوجی ایونٹس کی ہم تھوڑی سی بتا دیں گے, اور باقی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے موٹیویٹر, ایز اے ملٹری لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر, یہ ساری چیزیں پیپر میں پوچھی جاتی ہیں. تو پھر اس حساب سے میں نے تھوڑا سا اسے ترتیب دیا ہے, جس میں ہم سب سے پہلے جو ہے اپنی ہجرت کا دیکھیں گے کہ ہجرت کیوں کرنا پڑی تھی اور یہ اس کے کیا بینیفٹس ہوئے اور ٹرننگ پوائنٹ آف ہسٹری, اسلامک ہسٹری, یہ کیوں ثابت ہوا. یہ پورا کویشچن ہی پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے کہ ایلیبوریٹ کریں یا کریٹیک کریں یا اس کو اینالائز کریں کہ جو ہجرہ کا پیریڈ ہے وہ اسلامک ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد چارٹر آف مدینہ کی سگنیفیکنس ڈسکس کریں گے, پھر ٹریٹی آف حدیبیہ کو دیکھ لیں گے, کانکویسٹ آف مکہ اس کے بارے میں کویشچن آ جاتے ہیں, اور لاسٹ سرمن. یہ اسلامیات, یہ ٹاپک جو آج والا ٹاپک ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, تو یہ اسلامیات کا اور اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا ایک مشترکہ ٹاپک ہے. اسلامیات میں بھی یہی چیز ہے اور اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر میں بھی یہی چیز ہے. تو یہ ساتھ ساتھ دونوں آپ کے سبجیکٹس تیار ہوں گے آج کے اس ٹاپک سے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہجرت سے, کہ ہجرہ ایز اے ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری. ہجرت اسلامک ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ کیوں ثابت ہوئی, اس کے گرد ہم نے آرگیومنٹ کو بلڈ کرنا ہے پیپر میں. تو سب سے پہلے تو ہم اس کے فیکٹرز دیکھیں گے کہ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی, اپنا دیش چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا پڑا. تو سب سے پہلے تو اس میں ہے کہ جو قریش کے اور مشرکین کے مسلمانوں پہ ظلم تھے نا, وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ گئے تھے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر نچلے طبقے کے لوگ تھے, یا غلام تھے یا غریب لوگ تھے. کچھ طاقتور لوگ نے بھی اسلام قبول کیا تھا, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہو گئے. تو ان کے آنے سے کچھ اسلام کو تقویت تو ملی تھی, لیکن اس طرح معاملات نہیں ہو سکے تھے کہ اسلام ہم آزادانہ سارا کچھ کر سکیں, نمازیں پڑھ سکیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہاں, حضرت عمر کے اسلام لانے سے تو مسلمانوں کو چلو خانہ کعبہ میں تھوڑا بہت آزادانہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے تھے, لیکن جو دوسرے چھوٹے موٹے مسلمان تھے, غریب مسلمان تھے, جو اتنے طاقتور نہیں تھے, نہ فائنینشلی طاقتور تھے, نہ سوشلی وہ لوگ ایک قریش کے مقابلے میں سمجھے جاتے تھے, تو ان پہ یہ جو سردار تھے قریش کے, عتبہ ہو گئے, شیبہ ہو گئے, امیہ بن خلف ہو گئے, ابو جہل ہو گیا, یہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے ان پہ. تو اس وجہ سے بھی پہلا تو فیکٹر یہ ہے کہ ایٹروسٹیز آف قریش اینڈ مشرکین, کہ ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. ٹھیک ہے, اب ایک اور پوائنٹ, پورے جو تھے اس وقت قبائل تھے, جو مکہ کے قبائل تھے, ان سب نے جو تھا بنو ہاشم کے ساتھ ایک سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. 3 سال یا 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ پورے بنو ہاشم کو جو ہے وہ شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہنا پڑا, قید ہو کے رہنا پڑا. ان ایون کے اناج اور غلہ تک بند کر دیا گیا تھا ان پہ, اور وہ اپنا جو ہے نا باہر سے نہ کوئی ان کے ساتھ لین کرتا تھا, نہ دین کرتا تھا, نہ ان کے ساتھ کوئی تجارت کرتا تھا. تو اتنے برے حالات آ گئے تھے کہ جو وہاں جڑی بوٹیاں شیب ابی طالب میں اگتی تھی وہی پکا کے کھانی پڑتی تھی. تقریباً یہ 3-3.25 سال کا عرصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان, جن میں ابو طالب شامل ہیں, اور بنو ہاشم کے باقی سارا, چاہے وہ مسلمان بھی تھے چاہے نہیں بھی مسلم تھے, وہ پورا ایک قبیلہ تھا.
تو پورے قبیلے کو جو ہے نا وہ ادھر محصور کر دیا گیا اور ان کا ساتھ سوشل بائک آؤٹ کر دیا گیا. تو وہ بڑے مشکل حالات آئے تھے. تو ان حالات نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ اب جو ہے نا مکہ میں میرا رہنا ممکن نہیں ہے, تو کوئی ایسی جگہ دیکھی جائے جہاں اسلام فلورش کر سکے اور بڑے ایزی ماحول میں ہم لوگ آگے رہ سکیں اور اپنے جو ہے نا عقائد جو ہے آگے پھیلا سکیں اور بہتر طریقے سے اسلام کی جو ہے نا وہ دعوت دے سکیں. تو ایک اور وجہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ یہاں حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں. مدینہ میں دو بڑے قبائل تھے, اوس و خزرج. ان لوگوں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی, ان کا وقت آتا تھا, ملتا تھا کہ آئیں آپ ہمارے پاس آ جائیں, مدینہ میں آ کے جو ہے نا اپنے اسلام کے جو ہے دعوت دیں تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مناسب لگا کہ جو ہے نا چلے مدینہ والے مجھے بلا رہے ہیں تو میں جو ہے نا ان کی دعوت پہ وہاں چلا جاتا ہوں اور وہاں پر اسلامک اسٹیٹ قائم کریں گے, بڑے آسانی سے ہم رہیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی جس نے ہجرت کرنے میں مجبور کیا. اور فیکٹر جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میزریبل مسلم کنڈیشن تھی, مسلمانوں کے حالات جو تھے کچھ زیادہ اچھے نہ تھے, نہ معاشی حالات اچھے تھے, نہ معاشرتی حالات اچھے تھے, اور اس وجہ سے بھی ہجرت ضروری ہوگی تھی کہ چلیں اپنے حالات تو بہتر ہوں گے نا, جب کسی نئی جگہ پہ جائیں گے اپنے حالات بہتر ہوں گے. تو اس چیز نے بھی جو ہے نا مجبور کیا کہ ہمیں ہجرت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری سوشل, ریلیجیس اینڈ اکانومک سینکشنز لگا دی گئی تھی اہل قریش کی طرف سے. جس طرح مسلمانوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتا تھا قریشیوں کی طرف سے, اور نہ انہیں کوئی قرض دیتا تھا, نہ لین دین رکھتے تھے. اگر مسلمان تجار جو تاجر تھے وہ باہر سے کوئی چیز لے کے آتے تھے تو قریش مکہ جو تھے وہ لوگ ان کی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے تھے. اس کی بجائے وہ اپنے جو کفار تھے ان کو جو ہے وہ پریورٹی دیتے تھے. اس وجہ سے بھی جو ہے حالات کافی ناسازگار ہو گئے تھے, اور مذہبی سینکشنز تھی ہی, نہ وہ زیادہ نہ نماز پڑھ سکتے تھے, نہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دعوت دے سکتے تھے. تو طائف کا واقعہ مشہور واقعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تو کس طرح وہ عباس لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا. اور اسی طرح جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی نہ کوئی اٹیک, وربلی اٹیک یا فزیکلی اٹیک کرتے رہتے تھے. اور یہی حال عام مسلمانوں کا تھا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, وہ علائشیں پھینک دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو جو ہے نا وہ حالات بڑے ٹف ہو چکے تھے مسلمانوں کے لیے, دن با دن حالات ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے تھے. ان پابندیوں نے مسلمانوں کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا کہ ہمیں جانا چاہیے یہاں مکہ چھوڑ کر. اس کے بعد جو ہے نا وہ اس سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا قافلہ بھیجا تھا تو بڑا کامیاب رہا تھا. وہ ایک تجربہ, ایکسپیرینس بڑا کامیاب رہا تھا. نجاشی کے دربار میں جب وہاں حبشہ کی طرف مسلمانوں کی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک مسلمانوں کو بڑی پیسفل اور بڑا سکون تھا وہاں. تو اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ ایکسپیرینس کامیاب رہا ہے حبشہ والا, تو چلے ہمیں کوئی اور جگہ ڈھونڈ کے ہجرت کرنی چاہیے. تو اس کے لیے پھر مدینہ کا انتخاب کیا گیا. اور ایک اور ریزن جو سب سے بڑی ریزن سمجھی جاتی ہے اس میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرڈر اٹیک کیا گیا کرنے کا جو ہے نا وہ پروگرام بنایا گیا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرڈر اٹیک کا پروگرام بنایا گیا تو تب جو ہے آخری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جو ہے نا اب یہاں رہنا قطعاً ناممکن ہے, تو اب ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناکام بنا دیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آگے اسلام کی پوری دعوت چلوانی تھی, سارا کچھ کرنا تھا. تو کفار کے ارادوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو بہتر ہے اب آپ یہاں سے جو ہے نا کوچ فرما جائیں. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی, اپنا دیش چھوڑ کر آگے جانا پڑا. تو ان فیکٹرز کے آگے جو ہے نا اب کوشچن آتا ہے کہ ہجرت ٹرننگ پوائنٹ کیسے ثابت ہوا. تو ہم نے جب یہ کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو ہم نے یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا اور بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوا.
پہلے ہمارے حالات کیسے تھے اور بعد میں ہم نے ان حالات سے کس طرح ہم بلندی کی طرف گئے, بہتری کی طرف گئے, اور اس نے مسلمانوں کو کس طرح عروج دیا, کس طرح مسلمانوں کو کامیاب کیا, کس طرح اسلامک اسٹیٹ مسلمانوں کی بنی. تو پھر وہ اب ہم گینز اینڈ بینیفٹس کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کریں گے. تو پہلا تو سب سے پہلا فائدہ اور سب سے زبردست فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اپنی اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی. اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ جو تھی وہ ایک سٹی اسٹیٹ تھی سٹارٹ میں, اور ایک سٹی اسٹیٹ آئیڈیل سٹی اسٹیٹ سمجھی جانے لگی, اور یہیں سے مسلمانوں کو اسلامک نیشنلزم جو ہے مسلمانوں کا وہ پروان چڑھا, اور ایسا اسلامک نیشنلزم پروان چڑھا جس نے تقریباً 1200 سال تک, تقریباً 1250 1300 سال تک مسلمانوں کا جو ہے نا عروج دنیا میں رکھا. 1922 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو تب بھی اسلامک نیشنلزم ختم ہوا ہے نا, اور نیشن اسٹیٹس کا آگے سلسلہ شروع ہوا. تو یہ ایک عروج جو مسلمانوں کو نصیب ہوا, اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ مدینہ کی ہجرت ہی تھی. اسلامک اسٹیٹ قائم ہوتی ہے آپ کی اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, آگے ایکسپینشن ہوتی ہے, اس کی سارے بر اعظموں میں پھیل جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسلامک دعوت بھی جاتی ہے, لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوا ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. ظاہری بات ہے جہاں آپ محکوم تھے, جہاں آپ اپنی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے, وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوری اسٹیٹ دے دی, اور ساتھ میں ایک اسلامک نیشنلزم, اسلامک امہ کا کنسیپٹ ملا مسلمانوں کو کہ مسلمان تمام ایک امہ ہے. یہ ایک اپنی فلسفی قائم ہوئی, پولیٹیکل جو ہے آپ کو طاقت ملی, اکانومی آپ کی بڑی سٹرونگ ہوئی ہجرت کے بعد. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی, لیگل سٹیبلٹی ملی. لیگل سٹیبلٹی کیسے ملی؟ آپ نے ہجرت کرنے کے فوراً بعد چارٹر آف مدینہ کر لیا, اور چارٹر آف مدینہ کو آج کی ماڈرن تاریخ میں سب سے زبردست سوشل کانٹریکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے. ریلیجیس سٹیبلٹی ملی آپ کو. فارے مکہ سے جو آپ کی ڈیلی جھگڑے ہو رہے تھے, معاملات خراب ہو رہے تھے, ان کا خطرہ ختم ہو گیا. یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے. مدینہ کے باقی جو قبائل ارد گرد کے تھے, بدو قبائل تھے, ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے, آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ مل گیا. جب آپ کو پیسفل انوائرمنٹ ملا تو آپ نے اپنی اسلام کی پروپیگیشن کی, اسلام کی دعوت پہنچائی, اور اسلام کو بڑا جو ہے نا سٹیبلٹی ملی. اس سے آپ نے اپنا آئین بنا لیا. یہ جو چارٹر مدینہ میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیگل اسپیکٹس کیا تھے. تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ ہجرت کی وجہ سے تو ہوا ہے. پھر آپ کو بعد میں جنگیں بھی کرنا پڑی ہیں. اسلامک اسٹیٹ جب آپ نے بنائی ہے اس کے بعد آپ کو جنگیں بھی کرنا پڑی ہیں. آپ کو یہودیوں کے ساتھ, بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, بنو نذیر کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, بنو قینقاع کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, تو یہ ساری اسلامک اسٹیٹ کی وجہ سے تھا. آپ نہ ہجرت کرتے, نہ آپ کی اسلامک اسٹیٹ بنتی, اور نہ آپ کو یہودیوں پہ فتح حاصل ہوتی, نہ بدوؤں کو آپ قابو کرتے, نہ منافقین کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا, نہ منافقین کا پتہ لگتا آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بینیفٹس تھے, گینز تھے جو آپ کو ملے ہیں. اور مشرکین مکہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں, ان جنگوں میں بھی آپ کو کامیابی ملی ہے. تو پھر اس طرح یہی جو ہے ہجرہ ہے, اس نے آہستہ 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 فتح مبین کی طرف آپ کو گامزن کیا ہے. آپ نے مکہ بھی فتح کر لیا. جس علاقے سے آپ کو نکالا گیا, آپ کو ہجرت کرنا پڑی, 7 سے 8 سال کے اندر اندر آپ کو اتنی سٹرینتھ مل گئی, آپ کو اتنی طاقت مل گئی کہ آپ نے وہ علاقہ بھی فتح کر لیا, اور ایسے فتح کیا کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں بنتی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اسلامک اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کیا اور اسے 3 بر اعظموں تک پھیلا دیا. تو یہ ایک, اگر کہا جائے کہ ہجرت جو ہے اسلامک ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے, تو یہ بالکل بجا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, جب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بڑا جو اچھا سورس ہے وہ نجیب اکبر آبادی کی جو ہے ہسٹری آف اسلام جو ہے, وہ ایک بہت اچھا کریڈیبل سورس کے طور پر سمجھا جاتا ہے. اسے دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی یہ اسلامیات کی جو CSS کی بک ہے چدر صاحب کی, اس میں بھی یہ ٹھیک دیا ہوا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اسے کر سکتے ہیں. وہ ایک اچھی جو ہے نا وہ کافی ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جو ہسٹری ہے یہ آپ کو بور کر دیتی ہے اگر آپ پڑھیں گے,
تو اس کے لیے ساتھ ساتھ ویڈیو لیکچرز کو بھی دیکھا کریں. جو یہ ڈاکومنٹریز بنی ہوتی ہیں, یہ قطر والوں نے ایک عمر سیریز کے نام سے بڑی اچھی جو ہے سیریز بنائی ہے, اسے ضرور دیکھیں. اگر آپ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور وہ اس کے بعد صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے دور کو دیکھنا ہے, تو وہ عمر سیریز آپ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیجئے گا. وہ تقریباً 30 ایپیسوڈ کی ایک عمر سیریز ہے, بڑی اوتھینٹک ہے, اور اس میں جس طرح یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے نا, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا, اور پیپر میں بڑا آسانی ہے. یہ آپ کا ایک جو ہے نا ٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب عمر سیریز آپ دیکھیں گے نا, تو وہ بڑا کام آپ کو اسے ہیلپ ملے گی پیپر یہ کوشچن اٹمپٹ کرنے میں. جی السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو لیسن نمبر 2 پروفیٹک ایج کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس کے کچھ اہم واقعات, جس میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ہجرت مدینہ کو ڈسکس کیا تھا, اور اس میں پھر یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ میں آ گئے, تو سب سے پہلی ضرورت جو تھی وہ ایک اسٹیٹ کا قیام تھا. تو ایک اسٹیٹ کے قیام کے لیے جب ایک ریاست کا قیام ہو گیا, تو اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ کسی ریاست کا آئین ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس ریاست کا, جس کی بنیاد پر, جس پرنسپلز کی بنیاد پر ریاست نے کام کرنا ہوتا ہے, چلانا ہوتا ہے. تو وہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے. تو وہ پہلا کام یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جسے آج دنیا میثاق مدینہ, چارٹر آف مدینہ, ٹریٹی آف مدینہ کے نام سے جانتی ہے, اور انسان کی تمام مدون تاریخ کا سب سے پہلا سوشل کنٹریکٹ کے طور پر وہ جانی جاتی ہے. اور آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اسی چارٹر آف مدینہ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کی سگنیفیکنس کیا تھی؟ تو اس پہ جب کویشچن آتا ہے تو وہ دو طرح کے کویشچن آتے ہیں. ایک تو کویشچن آتا ہے کہ چارٹر آف مدینہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے, اس پہ بحث کریں, اس کو پروو کریں, یا اس کے بارے میں آئے گا کیا واقعی چارٹر آف مدینہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے, ایویڈنس دیں. ایک تو یہ کویشچن آتا ہے, اس کو ہم نے ذرا ایک مختلف طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور ایک دوسرا کویشچن یہ آتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ میں چارٹر آف مدینہ کا کیا رول ہے. اس کو ہم نے ذرا ایک ڈفرنٹ سینیریو میں لے کے چلنا ہے. یہ دونوں سینیریو آج ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے, جب ہم سوشل کنٹریکٹ کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ چارٹر آف مدینہ نے کیا کیا چیز انشورڈ کی, جس کی وجہ سے وہ ایک بہترین سوشل کنٹریکٹ کہلایا گیا. اور ایسا سوشل کنٹریکٹ کہلایا گیا کہ آج کے یو این او میں بھی اسے وہی بنیادی حیثیت حاصل ہے جو کسی دور میں اس کو حاصل تھی. تو یہ ایک عالمگیر قسم کا, یونیورسل قسم کا چارٹر تھا, جس نے ہیومن رائٹس کو نہ صرف انشور کیا بلکہ دوسری اقوام کے لیے اس کو مثال بنا دیا. اچھا, تو اب سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے فنڈامنٹل پرنسپلز کیا تھے چارٹر آف مدینہ کے. تو آپ ایک کاپی لے لیں, ایک بال پین لے لیں, اور یہ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. یہ تھوڑا سا آج کی ڈسکشن ہماری لمبی ہو جائے گی, بہتر ہے اسے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. تو پہلا تو بنیادی اصول جو چارٹر آف مدینہ میں تھا وہ یہ تھا کہ سپرمیسی آف اللہ, کہ سپریم اتھارٹی جو ہے اسٹیٹ کی وہ اللہ ہے. تو آرٹیکل جو ہے چارٹر آف مدینہ کا, اس میں آتا ہے کہ جب کبھی تم میں کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا. تو پہلا فنڈامنٹل پرنسپل یہی تھا کہ جو ہے نا اسٹیٹ کی جو سپریم پاور ہے وہ اللہ ہے. اور دوسرا جو تھا وہ یہ تھا
کہ سپرویژن اینڈ لیڈرشپ آف ڈیفینس افیئر، کہ ڈیفینس افیئر میں سپرویژن کس کی ہوگی اور لیڈرشپ کس کی ہوگی. تو آرٹیکل میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے آرٹیکل کو تو اس میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی بھی فوجی کارروائی کے لیے نہیں نکلے گا، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ عرب کے قبائل ہیں. جو بھی ٹریٹی کی پارٹی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے لیے نہیں نکلیں گے. اور فنڈامنٹل پرنسپل میں تیسرا جو تھا وہ ڈسٹنگوشڈ اسٹیٹس آف مسلم امہ تھا، کہ مسلم امہ کا ڈسٹنگوشڈ اسٹیٹس ہوگا، ایمان والے بقیہ لوگوں کے مقابل باہم بھائی بھائی ہوں گے. تو یہ ایک اور فنڈامنٹل پرنسپل تھا چارٹر مدینہ کا. اور جو چوتھا چارٹر مدینہ کا فنڈامنٹل پرنسپل تھا وہ تھا آبزروینس آف انٹرنیشنل ٹریٹیز. جو اس وقت انٹرنیشنل ٹریٹیز تھیں، بین الاقوامی معاہدے تھے، ان کی پاسداری کی جائے گی. تو آرٹیکل 56 بنتا ہے یہ ٹریٹی کا، جس میں بتایا گیا تھا اسی طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ اگر انہیں کسی معاہدہ امن میں شرکت کی دعوت دی جائے تو وہ اس کی مکمل پابندی کریں، بجز اس کے کہ کوئی دین کو بنیاد بنا کر جنگ کرے. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی طرف. تو پہلا رائٹ جو چارٹر مدینہ نے دیا وہ یہ تھا، رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنلائز دا اسٹیٹ میٹر. ایک پورے کانسٹیٹیوشن کو تحریری طور پر منظم کانسٹیٹیوشن لے کے آیا گیا. اور دوسرا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا وہ یہ تھا رائٹ آف کانسٹیٹیوشنل ایکویلٹی، کہ تمام پارٹیز جو ہوں گی وہ اس کی برابر کی حقدار ہوں گی اور تمام پارٹیز کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کسی ایک پارٹی کو. اور تیسرا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا وہ تھا پروہیبیشن ٹو وائلیٹ کانسٹیٹیوشن، کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی بھی عہد شکنی نہیں کرے گا. اگر کوئی عہد شکنی کرے گا تو اس کو برابر سزا دی جائے گی، جیسا وہ کرے گا ویسا ہی وہ بھرے گا. اور اس کے بعد نیکسٹ لیگل رائٹس پہ بات کی گئی تھی. یہ پہلی منظم اور پہلی تحریری دستاویز تھی جس نے ہر طرح کے مسئلے کو، ہر طرح کی ہیومن رائٹ کو جو ہے نا ایڈریس کیا. اب جب ہم دیکھتے ہیں لیگل رائٹس میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا لیگل رائٹ جو دیا گیا وہ ایکویلٹی ان رائٹس تھا. یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی پارٹی کہ کسی کے حقوق کم ہیں کسی کے حقوق زیادہ ہیں، نہیں، برابر کے حقوق ان سب کو دیے گئے تھے. ایکویلٹی ان رائٹس تھا. جس طرح وہ آتا ہے نا ایک آرٹیکل میں کہ بنی نجار کے یہودیوں کو بھی بنی اوف کے یہودیوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے. تو یعنی کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ برابر کی حقدار ہوگی. اور دوسرا جو لیگل رائٹ تھا وہ یہ تھا رائٹ آف ایکویلٹی ان اوبیڈینس ان لا، کہ لا کی اوبیڈینس میں بھی ایکویلٹی تھی، کوئی امتیاز نہیں ہوگا کسی پارٹی میں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد تیسرا جو تھا obedience to law without discrimination، اور بغیر ڈسکریمنیشن کے جو ہے وہ لا کو ابائڈ کیا جائے گا. اور جو چوتھا لیگل رائٹ اس میں دیا گیا وہ تھا رائٹ ٹو کنٹینیو جسٹ لا، کہ عدل و انصاف پر مبنی قوانین کے تحفظ کا حق تھا. اور اس کے بعد جو آخری اور بہت بڑا لیگل رائٹ سمجھا جاتا وہ یہ تھا کہ نا کردہ جرائم سے برات کا حق، فریڈم فرام دا پینلٹی آف انڈن کرائمز. جو کوئی کسی نے عمل ہی نہیں کیا وہ اس کی سزا کیوں بھگتے. تو اس میں بڑے واضح طریقے سے جو ہے نا اس چیز سے برات کا اظہار کیا گیا تھا. پہلے قبائل میں یہ چلتا تھا کہ ایک نے بندہ مار دیا تو جو ہے پورے قبیلے کو اس کا بدلہ اٹھانا پڑتا تھا، نہیں، اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس نے جو گناہ کیا ہے اسے ہی وہ سزا ملے گی، کوئی دوسرا اس کا حقدار نہیں ہوگا، نہ کردہ جرموں کی سزا نہیں دی جائے گی. جب ہم لیگل رائٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر بات آتی ہے سول رائٹس کی. سول رائٹس کو بھی اس میں بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا تھا. جو پہلا سول رائٹ اس میں دیا گیا وہ یہ تھا رائٹ آف پولیٹیکل اسٹیٹ آئیڈینٹی. اس پہ ذرا غور کریں، رائٹ آف پولیٹیکل اسٹیٹ آئیڈینٹی، سیاسی اور ریاستی تشخص کا حق.
یہ وہی بات ہے جو 1947 میں دو قومی نظریت کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان بنایا کہ ہم مسلمان ایک علیحدہ پولیٹیکل آئیڈینٹی ہیں. یہ والی بات چارٹر آف مدینہ میں لکھ دی گئی تھی کہ اہل ایمان جو ہے تمام لوگوں کے بالمقابل ایک علیحدہ سیاسی وحدت اور قومیت ہوں گے. یہی وہ بات ہے جو آگے مسلم نیشنلزم کی بنیاد بنی. تو یہ پہلا سیول رائٹ دیا گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور وہ علیحدہ سیاسی وجود رکھتے ہیں. اور جو دوسرا سیول رائٹ دیا گیا وہ یہ تھا اریڈیکیشن آف اسٹیٹ اینیمیز. جو ملک کا دشمن ہے, جو اسٹیٹ کا دشمن ہے, جو ریاست کا دشمن ہے, وہ جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا, اس کا مل جل کے خاتمہ کیا جائے گا جیسے, اور کریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. یہ واضح بات اس میں لکھی ہوئی تھی کہ جو کریش مسلمانوں کے دشمن ہے وہ یہودیوں کے دشمن بھی تصور کیے جائیں گے اور ان کو پناہ نہیں دی جائے گی, چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ مسلمانوں کے پاس پناہ لیں, نہیں, انہیں کوئی پناہ نہیں دے گا. یہ سیول رائٹ دیا گیا تھا ریاست مدینہ کے شہریوں کو. اس کے بعد اگلا سیول رائٹ جو ریاست مدینہ کے شہریوں کو ملا وہ تھا پروہیبیشن آف کانسپیریسی اگینسٹ اسلامک اسٹیٹ. کہ ریاست مدینہ کے جو شہری ہوں گے وہ کسی بھی اس طرح کی کانسپیریسی میں ملوث نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ریاست کے شہریوں کو نقصان ہو. مثلا کوئی بھی شہری قریش یا مشرکین کی جان مال کو پناہ نہیں دے گا اور ان کی خاطر نہ کسی مومن کے آڑے آئے گا. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کسی قریش کو یا مشرک کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے, جنگ و جدل کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے یا کوئی دشمنی کرتا ہے تو ریاست کے باقی شہری مسلمان کا ساتھ دیں گے نہ کہ اس کریش کا. اس طرح کوئی بھی کانسپیریسی اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں کی جائے گی. اگلا جو سیول رائٹ دیا گیا وہ یہ تھا رائٹ آف اسٹیٹ ڈیفینس. جب کوئی اسٹیٹ پہ حملہ کرتا ہے تو تمام شہری برابر طریقے سے اسٹیٹ کا دفاع کریں گے, چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ یہودی ہیں, اور اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک مومنین یا مسلمان جنگ کریں گے. تو یہ بڑے زبردست قسم کے سیول رائٹس چارٹر آف مدینہ میں دیے گئے جس پہ جو ہے یہود نے بھی اگریمنٹ کیا, مسلمانوں نے بھی اگریمنٹ کیا, اور جو ارد گرد کے چھوٹے موٹے قبائل تھے ان کا بھی اگریمنٹ تھا. اس کے بعد باری آتی ہے انڈیویجول رائٹس کی جو چارٹر آف مدینہ میں دیے گئے. انڈیویجول رائٹس میں سب سے پہلا رائٹ جو دیا گیا وہ رائٹ آف لائف تھا. زندگی کا حق تھا کہ ہر شہری کو زندگی کا حق ہے. تو وہ اس کے آرٹیکل میں آتا ہے کہ کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی کافر کو کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا. دوسرا جو انڈیویجول رائٹ تھا وہ تھا رائٹ آف لائف اور مائنورٹیز. یہ بڑی بہترین چیز جو آج کل کے دور میں ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے, لیکن چارٹر آف مدینہ میں یہ غیر مسلمین کو زندگی کا تحفظ دیا گیا تھا. اس میں آتا ہے کہ یہود میں سے جو ہماری اتباع کرے گا اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی جب تک وہ اہل ایمان پر ظلم کا مرتکب نہ ہو یا ان کے خلاف مدد نہ کرے. شرائط تھی کہ اگر کوئی یہودی مسلمانوں کے خلاف کسی پارٹی کی مدد کرتا پایا گیا تو پھر اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, لیکن جب تک یہ لوگ مسلمانوں کی اتباع میں رہیں گے, مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے, انہیں بھرپور طریقے سے زندگی کا وہی حق حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے. اس کے بعد جو انڈیویجول رائٹ تھا وہ تھا رائٹ آف سیکیورٹی, امن و سلامتی کا حق دیا گیا. اس کے بعد اگلا رائٹ ٹو ریٹیلیٹ دا بلڈ شیڈ, خون ریزی کے بدلے کا حق بھی دیا گیا تھا کہ اگر کوئی خون ریزی ہوتی ہے, کوئی ٹریٹی کی پارٹیز کو بے حق ناحق قتل کرتا ہے تو تمام ایمان والے اور تمام دوسرے جو ہیں وہ اس کا انتقام لیں گے اور کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کے بعد رائٹ آف قصاص اس میں دیا گیا, وہ اس ٹریٹی میں مینشن کیا گیا. پھر رائٹ آف پروٹیکشن فرام انجسٹ فیورٹیزم, انجسٹ فیورٹیزم کو ختم کرنے کے لیے اس کی پروٹیکشن کا رائٹ دیا گیا کہ کوئی
फरीक किसी की बेजा हमायत नहीं करेगा। अगर कोई फरीक गलती पे है तो उसे गलती कहेगा, ये नहीं कहेगा कि चलें इन्हें माफ कर दिया जाए या इसकी हमायत की जाए। ऐसी बेजा हमायत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। और उसके बाद खवातीन की प्रोटेक्शन का राइट दिया गया, राइट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर वुमेन दिया गया, जिसमें यह बात वाज़ेह तौर पे बताई गई कि किसी औरत को उसके खानदान की रजामंदी के बगैर पनाह नहीं दी जाएगी। अगर पनाह देना जरूरी है तो उसके खानदान की रजामंदी होगी। तो ये तमाम जो राइट्स थे ये सारे इंश्योर कराए गए चार्टर ऑफ मदीना में। अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कि चार्टर ऑफ मदीना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, बताएं, तो हम ये सारे राइट्स के तनाजुर में बात करेंगे। या कोई क्वेश्चन आता है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आजकल हो रही हैं, इसे चार्टर ऑफ मदीना की रोशनी में बयान करें, या इंसानी हकूक को चार्टर ऑफ मदीना की रोशनी में बयान करें, या यूएनओ के इंसानी हकूक को, ह्यूमन राइट्स को चार्टर ऑफ मदीना की रोशनी में बयान करें। तो हमने ये सारे राइट्स को बयान करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लिखना है, और उसके बाद इंडिविजुअल राइट्स को लिखना है, लीगल राइट्स को लिखना है, सिविल राइट्स को लिखना है। ये तो हो गया अगर हमें क्वेश्चन आता है इस हवाले से। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ जाता होता है कि चार्टर ऑफ मदीना का रोल बताएं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट में, कि जब इस्लामिक स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई तो उसमें मिसाके मदीना ने क्या रोल प्ले किया। पहला तो जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उसकी ट्रीटी ऑफ अलायंस वर्सेस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखा जाए तो चार्टर ऑफ मदीना ने इस्लामिक स्टेट के खदो खाल वाज़ेह कर दिए थे, और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इस्लामिक स्टेट भी कहा जाता है। ये पहला तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है मुसलमान और यहूदे मदीना के दरमियान। बाद में इसी ने एक मजबूत इस्लामी रियासत की बुनियाद फराहम की। जब हम ट्रीटी ऑफ अलायंस की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसकी जो पार्टीज थी वो मुहाजिरीन और अंसार एक पार्टी थी और यहूद एक पार्टी थी। जब इन दोनों के दरमियान अलायंस हुआ, एक माहिदा तय पाया, तो एक बेहतरीन किस्म का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड यहूदी भी थे, इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड मुहाजिरीन और अंसार भी थे। और इसने किया क्या आगे इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने? इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहूद जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था मुसलमानों के लिए, एक नौजायदा मुमलिकत बन रही थी, एक नौजायदा रियासत बन रही थी, एक नई रियासत बन रही थी, तो उन यहूद से सबसे ज्यादा खतरा था, क्योंकि क्रैश तो मक्का में थे, कुफार तो मक्का में थे, उनसे जंग का खतरा टल सकता था, कम हो सकता था। लेकिन अगर यहूदी क्रैश मक्का के साथ मिल जाते तो फिर वो डबल खतरा हो जाना था। तो यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि वो ट्रीटी ऑफ अलायंस बना लिया, उनके साथ ट्रीटी ऑफ अलायंस तय कर ली कि हाँ भाई तुम हमारे साथी हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करोगे, अगर कुरैश हमला करते हैं तो हम दोनों इकट्ठे उनसे लड़ेंगे। तो अपनी एक साइड सिक्योर कर ली कि हमने जहां रहना है, इधर रहना है, तो यहाँ हमने लड़ना नहीं है उन लोगों के साथ जहां रह रहे हैं। हाँ, अगर कोई वादा खिलाफी करेगा उसको सजा भी मिलेगी, और मिली भी सजा। अच्छा, दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट में रोल है इसका, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, कि एक उम्मा का कॉन्सेप्ट दिया गया, इस्लामिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया। जो चार्टर ऑफ मदीना का आर्टिकल है वो ये बताता है कि मुसलमानों की एक अलहदा पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक अलहदा उम्मा के तौर पर पहचाने जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट पहली दफा चार्टर ऑफ मदीना में दिया गया। और यही मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट बाद में, ठीक है, इस पे बड़ी बड़ी इस्लामिक एम्पायर्स कायम हुई, और फिर जब बरसगीर पाको हिंद में हमने देखा कि यही उम्मा का एक जुदागाना तशख्खुस टू नेशन थ्योरी की सूरत में सामने आया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बना, और इसी की बुनियाद पे हम पाकिस्तान हमने लिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था उसी वक्त से, हिजरत के बाद से, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मदीना से ये कॉन्सेप्ट चला। अब आगे जो उसका जो है एक मेन रोल एस्टेब्लिशमेंट में वो आया ट्राइबलिज्म वर्सेस इस्लामिक नेशनलिज्म, क्योंकि जब
ادھر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے. یہود کے قبائل علیحدہ تھے, انصار کے قبائل علیحدہ تھے, مسلمانوں مہاجرین کے قبائل علیحدہ تھے. تو ان سب کی قبائلی عداوت کو ختم کر کے ان سب کو ایک لڑی میں جب پرویا مسلمانوں کی, تو وہ بن گیا اسلامک نیشنلزم. اب جب اسلامک نیشنلزم بنا تو نہ اس میں کوئی مہاجر تھا, نہ اس میں کوئی انصار تھا, نہ اس میں کوئی بدو تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کنسپٹ آگے چل کے ایک عظیم الشان مسلمانوں کی سلطنتیں قائم ہوئی, خلافت راشدہ قائم ہوئی, اور اس کے بعد بنو امیہ قائم ہوئی, بنو عباس قائم ہوئی. تو وہ ایک اسلامک نیشنلزم کا جو ہے نا سائن سمجھا گیا, نہ کہ کسی خاص قبیلے کی برتری سمجھی گئی. تو اس کنسپٹ نے جو ہے نا قبائلی جو ہے اس کو لڑائی جھگڑے کو بالکل دبا کے رکھ دیا تھا, اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک نئے اسلامک سسٹم کے تحت ان کو آگے لے کے گئے. اب جو اسلامک نیشنلزم کا کنسپٹ تھا اس میں جو تھا کہ کامن آئیڈیالوجی کیا ہوگی, اسلام. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی کامن آئیڈیالوجی نہیں ہے, نہ کوئی ریس کامن آئیڈیالوجی ہے, نہ کوئی لینگویج کامن آئیڈیالوجی ہے, نہ کوئی مدر لینڈ کامن آئیڈیالوجی ہے. کامن آئیڈیالوجی کیا ہے, صرف اسلام. سیدھی سی بات ہے. اچھا, اب آگے جو ہے وہ سب سے مین چیز جو اس میں بتائی گئی وہ انٹروڈکشن آف اللہ ایز اے سپریم پاور, کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, انسان کو اس نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, نائب بنا کے بھیجا ہے. یہ سپرمیسی آف اللہ جو تھی یہ چارٹر مدینہ میں بیان کی گئی تھی, اور اسی بنیاد پہ آگے اسلامی سلطنت چلی کہ خلیفہ کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوا. جو اس کے بعد پھر جو خلیفہ تھا وہ اپنا قانون نہیں بنا سکتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قرآن پاک و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے کو پابند تھا. اور یہی جو تھا سپرمیسی آف اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ تھی, اس نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ دنیا کے باقی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ظالمانہ قوانین بنا لیے تھے. لیکن مسلمانوں میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا. جب تک یہ حکومت رہی ہے اسلامی قوانین کو ہمیشہ فوقیت رہی ہے, مسلمانوں پہ اسلامی قوانین ہی عمل درآمد ہوتا رہا ہے. تو یہ سارا اس لیے تھا کہ سپرمیسی اللہ پہ یقین رکھتے تھے, اور جو بادشاہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا نائب تصور کیا جائے گا. آگے جو ٹریٹی آف مدینہ سے لیڈرشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہوئی ہے کہ جو بھی تمام قبائل ادھر رہ رہے تھے, لوگ رہ رہے تھے, جو اسٹیٹ آف مدینہ تھی, وہ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر مان لیا تھا, اپنا لیڈر مان لیا تھا. جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ تک بات آتی تھی تو وہ آپ لوگوں کا, آپ کا ہی فیصلہ جو ہے سب سے بہترین مانا جاتا تھا. اور کنسیپٹ جو دیا گیا کہ لیڈرشپ کا کنسیپٹ دیا گیا, یہ اس نے آگے بڑا جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں رول پلے کیا. پھر آگے یہ جو چارٹر تھا یہ آزادی کا ایک نشان سمجھا گیا. اس سے پہلے جو تھے مختلف قسم کی زنجیروں میں قید تھے, قبائلی زنجیروں میں قید تھے, قبائلی اصولیت سے آزادی ملی. ٹھیک ہے, پرانے جاہلیت کے رسم و رواج سے آزادی ملی. بہت سارے معاملات میں جو ہے نا یہ بہت سارے معاملات میں بڑی مشکلات تھیں, لیکن جب یہ چارٹر آف مدینہ ہوا تو بہت سارے معاملات میں جو ہے نا کام ٹھیک ہو گیا. ایکویلٹی دی گئی, برابری دی گئی, مساوات کا نظام قائم ہوا. تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں نے بڑا ہنسی خوشی اس کو قبول کرنا شروع کیا. اب یہی چیزیں جب آگے خلافت میں گئی ہیں, اس کے بعد آگے بنو امیہ میں گئی ہیں, تو لوگوں نے اس چیز کو دیکھ کے ہی جو زیادہ تر اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں کہ بھائی یہاں آزادی ہے, یہاں ہر طرح کی آزادی ہے, آپ بہت ساری قید سے آزاد ہو جاتے ہو, آپ کو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اس کے علاوہ باقی ہر طرح کے بت سے آزادی ہے. تو اس طرح لوگوں نے پھر اس کو قبول کیا, اور اس کے بعد جو ہے اسلام کی برتری ہوئی, لوگوں نے اس اسلام کی برتری کو قبول کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو ہے نا یہود نے اور باقی قبائل نے اپنا لیڈر بھی سمجھا, چیف جسٹس بھی سمجھا, اس کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف بھی سمجھا, ہر طرح. تو اس سے جو ہے نا اسلام کو بہت برتری ملی. ہر جو بھی یہ لوگ تھے اس طرح ذہنی طور پر, فزیکلی طور پر, اور
हर लिहाज से मुसलमानों के ताबे हो गया और मुसलमानों को जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों से जंग नहीं कर। हाँ वाक़े हुए हैं, बनु कुरैज़ा का वाक़या हुआ है, बनु नज़ीर का वाक़या हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बगावत नहीं सामने आ सकी। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लीडर मान लिया जिसकी वजह से इस्लाम को बरतरी होगी। जब इस्लाम को बरतरी हुई तो हर तरह के मामलात में उन्होंने जो है इससे रुजू करना शुरू किया। तो कंक्लूजन में जब हम ये बात देखते हैं ना, कंक्लूजन इसका फिर यही निकलता है कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमोलगेशन हुई सिटी स्टेट ऑफ मदीना में, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमगीर लीडर बनकर सामने आए, जो बेयक वक्त एक स्टेट के हेड भी थे, बेयक वक्त उस स्टेट के चीफ जस्टिस भी थे, बेयक वक्त उस स्टेट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, बेयक वक्त उस स्टेट के सबसे अजीम लीडर भी थे और बेयक वक्त अल्लाह के नायब भी थे। तो ये जो एजाज़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यहूद ने भी कबूल किया, बाद में मुशरिकीन ने भी कबूल किया, इर्द गिर्द कबाइल ने भी कबूल किया, तो इसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दी इस्लामिक स्टेट की। और यही इस्लामिक स्टेट जो है बाद में फिर 3 बड़े आज़मों तक फैली। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अगर हमने रीड करना है, चार्टर ऑफ मदीना को CSS के हिसाब से रीड करना है, तो प्रोफेसर हाफिज़ अरशद इकबाल चद्दर साहब की बुक में से मसाके मदीना का टॉपिक ज़रूर रीड कीजिए, उसे स्टडी करें, वो एक अच्छा टॉपिक आपको आपके लिए साबित होगा। उसके अलावा नेट से एक सोर्स है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो इसको लाजमी देखिएगा, ये भी एक अच्छा सोर्स है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो सुलह हुदैबिया के बारे में होगा, और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, इससे फिर मुझे हौसला मिलता है थोड़ा सा जो है ना बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है, ट्रूस ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो सुलह हुदैबिया के बारे में है, जिसे ट्रूस ऑफ हुदैबिया या ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी कहा जाता है। और ये इतना अहम टॉपिक नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ जाता होता है। तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ये सुलह हुदैबिया असल में थी क्या चीज़, ये हुई क्यों थी, ऐसे क्या हालात पेश आ गए थे कि सुलह हुदैबिया करनी पड़ गई थी, और फिर क्या इसमें ख़ास बात थी कि इसे फतह मुबीन कह दिया गया था, एक अजीम फतह कह दिया गया था, जो बज़ाहिर तो मुसलमानों की शिकस्त नज़र आती थी, मुसलमानों की हार नज़र आती थी, लेकिन एट द एंड ये मुसलमानों की फतह मुबीन साबित हुई और फिर इसने जो है फतह मक्का का रास्ता खोला। तो जब हम उस वक्त के अरब के हालात देखते हैं तो हमें एक तरफ ईरान बहुत बड़ी पावर नज़र आता है, पर्शियन एम्पायर नज़र आती है, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर नज़र आती है, और रोमन और पर्शियन एम्पायर के दरमियान में जो एक पावर है वो कुरैश मक्का की पावर है, वो कुफार की पावर है। ये 3 बड़ी पॉलिटिकल पावर नज़र आती हैं और मुसलमान बदर ओहद के बाद जो है एक बड़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के तौर पर सामने आ रहे हैं। अरब में अभी ना पर्शियन से मुकाबला है, अभी ना रोमन से मुकाबला है तो किससे है? कुरैश मक्का से है, जो उस वक्त एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर थी। अब होता क्या था कि जो लोग काफिले भी पर्शिया से आते थे या हिंदुस्तान से आते थे या ईस्ट से आते थे, वो ट्रेड रूट एक बना हुआ था, मक्का से मदीना और फिर दमास्कस, शाम तक जो ये काफिले जाते थे, ये मक्का और मदीना का ट्रेड रूट फॉलो करते थे। जो भी यानी कि मशरिक से आ रहे हैं या
اگر واپس سیریا سے واپس جا رہے ہیں، مغرب سے واپس جا رہے ہیں، ہندوستان میں جا رہے ہیں یا پرشیا میں جا رہے ہیں، تو وہ یہ سیم ٹریڈ روٹ فالو کرتے تھے کہ شام سے چلے مدینہ آئے اور پھر مکہ سے ہوتے ہوئے آگے، اور اسی طرح مکہ مدینہ یہ مین ٹریڈ روٹ پہ تھے۔ اب مکہ پہ ہے قریش مکہ کی، آپ سمجھیں اس بات کو، مکہ پہ ہولڈ ہے قریش مکہ کا، مدینہ ایک ٹریڈ روٹ کا جو تھا سینٹر تھا جو کہ کنٹرول میں چلا گیا، مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اب ہوا کیا کہ جو بھی قافلہ ہونا گزرنا، مسلمانوں نے جو ہے نا وہ اس پہ اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اور مکہ کے قافلوں کو مشکل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا ٹروس آف حدیبیہ کا کہ کیوں یہ ٹریٹی ہوئی، اس چیز کو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھ کے اب آگے چلنا ہے۔ اب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے ہیں کہ چلیں ہم جو ہے نا عمرہ کرنے چلتے ہیں اور مکہ میں جانے کا ارادہ بناتے ہیں۔ تو جب ارادہ بنتا ہے تو اب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو کہ مکہ میں اس ٹائم سردار ہیں ابو سفیان، جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو سفیان سردار ہے مکہ کا، قریش مکہ کا، اور اس کا قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ بنو امیہ سے ہو، اور وہ جا کے ان سے ڈیل کر سکے کہ بھائی ہم مسلمان آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے مکہ میں جو ہے عمرہ اور حج وغیرہ کرنے کی۔ تو اس کے لیے انتخاب ٹھہرتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ پہ، جو کہ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ابو سفیان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ عرب میں قبائلی سسٹم بہت سٹرونگ تھا، اگر اس کی بجائے بنو امیہ کسی شخص کی بجائے اگر بنو ہاشم کا یا قریش کے کسی دوسرے قبیلے سے مثلا حضرت ابو بکر کو بھیج دیا جاتا، عمر فاروق کو بھیج دیا جاتا یا حضرت علی کو بھیج دیا جاتا تو کیا ہونا تھا؟ قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ پہلے ان کے دشمن تھے، وہ خدا نہ خاصا ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا عثمان کا، وہ بنو امیہ میں سے تھے اور ادھر حکومت بھی بنو امیہ کی تھی، تو حضرت عثمان کو جو ہے بھیج دیا گیا ڈائیلاگ کے لیے۔ جب وہ ڈائیلاگ کے لیے جاتے ہیں تو حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا نعوذ باللہ۔ تو اس اسنا میں بیعت رضوان ہوتی ہے، جب وہ بیعت رضوان ہوتی ہے درخت کے نیچے مسلمان 1400 سے زیادہ مسلمان تھے، وہ اکٹھے ہو کے عہد لیتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ایک ہوگا، ہم تحت نیس کر دیں گے۔ تو اس اسنا میں جو ہے قریش مکہ ڈر جاتے ہیں، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیتے ہیں، عثمان واپس آتے ہیں، تو ساتھ ہی وہ پھر ایک ڈیل کرتے ہیں جس ڈیل کو وہ حدیبیہ کا نام دیتے ہیں۔ تو اس ڈیل کے پوائنٹس میں نے ادھر ڈسکرپشن میں وہ لنک شیئر کر دوں گا میں پی ڈی ایف کا، تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا، وہ ایگزیکٹ وہی پوائنٹ جو ہیں وہ وہاں سے یاد کر لیے گا۔ میں آپ کو جنرل جو ہے نا اس کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ اچھا، وہ ڈیل ہوتی ہے، اس میں جو ٹروس میں جو ہے نا قریش کی طرف سے نمائندہ خطیب قریش سہیل بن عمر آتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمائندے ہیں۔ تو یہ جو ہے معاہدہ ان دونوں فریقین کے درمیان طے پاتا ہے۔ تو پہلے تو وہ یعنی کہ اس کا پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ اللہ کے نام پر شروع کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان ہے، تیسرا وہ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ 10 سال تک قریش مکہ اور مسلمان کوئی بھی جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، پیس ہوگا، جو بھی ارد گرد کے علاقے ہوں گے وہ سیکیور رہیں گے، نہ مسلمان ان کے قافلے پہ حملہ کریں گے نہ کفار مسلمانوں کے قافلے پہ حملہ کریں گے۔ تو فری پیسیج آف پیپل ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے پرامن طریقے سے گزریں گے، نہ مسلمان کفار کے قافلوں پہ حملہ کریں گے نہ کفار مسلمانوں کے قافلوں پہ حملہ کریں گے۔ تو آگے نا پوائنٹ جہاں میں نے پہلے آپ کو ایک تمہید بنائی تھی کہ اکانومک روٹ کی حفاظت، تو قریش کا بڑا مقصد یہی تھا کہ اکانومک روٹ کی حفاظت جو ہے وہ ہو جائے، جو ہماری شاہراہ ہے، جو مین شاہراہ ہے، وہ جو ہے ٹریڈ روٹ جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، جو ہمارے قافلوں کو نقصان ہوتا جا رہا ہے، ہماری جو ہے روزی روٹی بند ہوتی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے وہ نہ ہو۔ تو
इजीली मुसलमान जाने दें, काफिलों को आने दें, जो अपना हिस्सा वसूल करें, जो हमारा हिस्सा वो हमें देते रहे। तो ये इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि 10 साल तक जो है ना कोई किसी को ना लूटेगा ना हमला करेगा। ठीक हो गया, ये बात दोनों पार्टी के हक में थी। अच्छा, अगली जो उन्होंने शर्त रखी वो ये थी कि इस साल जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट जाए, अगले साल आए बगैर हथियारों के, लोग मुसलमान आए, अपना उम्रा और हज करें और चले जाएं। तो इस साल जो है ना वो नहीं आप लोग जा सकते। तो ये बात ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान ली, चले ठीक है हम मान लेते हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने अगली शर्त रखी, जो बज़ाहिर तो मुसलमानों की शिकस्त नजर आ रही थी, लेकिन यही शर्त बाद में मुसलमानों की फतह का बायस भी बनी। वो ये था कि अगर कोई मुसलमान कफार के पास लौट के जाता है तो कफार उसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुफार का कोई शख्स मुसलमानों के पास लौट के आ जाता है तो मुसलमान उसको वापस करने के जिम्मेदार होंगे। बज़ाहिर तो ये शर्त बड़ी जो है ना खराब लग रही है कि ये तो मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया ये था कि अगर जो मुसलमान मुर्तद होकर चला गया उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही हमारे किसी काम का नहीं है, वो काफिर हो गया, चले जाए, जान छुटे उससे, वो चला गया। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कि मुसलमान कोई इस्लाम को छोड़ के जाएगा, बिलफर्ज चला भी जाता है तो पहले ही नहीं हमारे फायदे का रहा। तो दूसरी शर्त ये है कि अगर काफिर मुसलमान होके आता है, ये बड़ी खतरनाक शर्त सहाबा किराम को अपील हुई, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हिकमत से आगाज मान लिया। लेकिन बाद में वक्त ने साबित किया है कि जो भी कुरैश मक्का में से कोई भी काफिर मुसलमान होता था तो वो मदीने आने के बजाय ट्रेड रूट में आगे समुद्र के किनारे अपना ठिकाना बना लेता था। इस तरह को 5-6 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जो है ना, उसमें अबू जंदल का जिक्र आता है कि वो थे, उसके अलावा 5-6 का एक ग्रोह बन गया और उन्होंने फिर गुरिल्ला वार स्टार्ट कर दी। जो भी फिर काफिला गुजरता वो उस पर हमला करते हो। इसी तरह जो है ना बाद में वही काफिला जाके बताता कि ये जो है वो मुसलमानों ने जो भागे हुए इधर से, हमारे मक्का से भागे हुए लोग हैं, वो जब शिकायत करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो तो हमारे पास आए ही नहीं है, हमारा तो वायदा हुआ था कि हमारे पास आएंगे। वो अलहदा जब बात हुई तो फिर बाद में यही मेन वजह बनी बाद में माहिदा तोड़ने की। अच्छा, तीसरा ये राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी ऑफ ट्रीटी के, इसके अलावा जो भी ये मेन पार्टीज तो ये दो ही है, मुसलमान और कुरैश। इसके अलावा कोई भी कबीला अगर किसी भी पार्टी के साथ मिलेगा तो वो क्या होगा, वो उस पार्टी का हिस्सा समझा जाएगा। अब इसी तरह यानी कि जैसे बनु बकर के साथ हुआ कि वो यानी कि बहुत सारे कबाइल थे अरब के, वो जिस भी पार्टी के साथ मिलना चाहेंगे उसके हलीफ समझे जाएंगे, और वो दूसरा कोई है, दूसरी जो पार्टी है वो उसका एहतराम करने के काबिल हो गया। तो यही लड़ाई जब हुई है, आगे जाके बनु बकर की लड़ाई हुई है, तो वो था कुरैश मक्का का जो हलीफ कबीला था, उन्होंने मुसलमानों के हलीफ कबीले पे हमला कर दिया। वो जब हमला हुआ तो वो मुसलमानों पे डायरेक्ट हमला तस्वर किया गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है ना वो बाद में यही आगे फतह मक्का का बायस बना। तो जब वो लश्कर लेके गया तो कुरैश मक्का, तो ये आगे फतह मक्का में डिस्कस करेंगे। तो ये था कि यानी कि राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी था। अच्छा, बाकी ये हमने डिस्कस कर लिया है कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे, अगले साल फिर आएंगे। तो वो फिर अगले साल मुसलमान पीसफुली उन्होंने उम्रा भी अदा किया, तो कुरैश मक्का अपने घरों में चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा मुसलमानों को। तो उसके बाद जो इसका है अपनी तलवारें नियाम में रखेंगे, तो ये मेन 6-7 पॉइंट्स थे। तो इनमें एक दफा तो मुसलमानों को लगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्त कबूल कर ली है, लेकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों की तसल्ली के लिए सूरत फतह की आयात नाज़िल फरमाई, फतह मुबीन, और कुछ अरसे में पता भी लगना शुरू हो गया कि वाकयातन ये फतह मक्का ठीक है, वाकयातन ये एक मुसलमानों के लिए फतह मुबीन है और इसने आगे फतह मक्का के लिए रास्ता हमवार किया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना उससे नजरी को उन्होंने जो है एडमायर करना शुरू कर दिया। अब ट्रूथ ऑफ हिज एरिया में लेसन क्या है, हमने इसको कहाँ इंप्लीमेंट करना है? पहली बात यह है कि एक डिप्लोमेट, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम डिप्लोमेट, तो
डिप्लोमेट का ये रोल होता है कि वक्ती तौर पे वो लगता है कि हार रहा होता है, लेकिन ऑन द टेबल वो कुछ इस तरह की बातें मनवा जाता है कि वो देर पा साबित होती हैं, वो अपनी कौम के लिए फायदेमंद साबित होती हैं। तो इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज ए डिप्लोमेट बड़ा अच्छा रोल सामने आता है, एज ए लीडर बड़ा अच्छा रोल सामने आता है। ठीक हो गया, एक लीडर उससे नजर का हामिल होना चाहिए, उसकी जो है ना वो फार साइटेडनेस होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये जो है ना इसमें हमारे लिए लेसन आता है। और दूसरा ये है कि लचकदार फ्लेक्सिबल होना चाहिए किसी लीडर को, ये क्वालिटी नजर आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सेल बिन अमर ने कहा कि हम आपको नबी मानते नहीं है, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें, तो एक जोशीला इंसान होता तो वो तो कहता नहीं मैं करता ही नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी थी, ठीक है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख लो, कोई मसला नहीं। तो ये चीजें जो है ना एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे डिप्लोमेट की, एक अच्छे वॉरियर की निशानियां हैं कि वो जानता है कि उसने जंग में क्या करना है, उसने टेबल पे क्या करना है। टेबल टॉक पे जिस तरह क्रैश मक्का को शिकस्त हुई है, तो ये आप सबके सामने, इसको जो है ना मैं इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूँ, इससे आप पढ़ लें। उम्मीद है ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। इससे आपको डिप्लोमेट वाला क्वेश्चन भी जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हुजूर अकरम एज ए लीडर जो है वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रूथ ऑफ हदीबिया पे कोई आ जाता है क्वेश्चन, तो वो बड़ी अच्छे तरीके से आप उसको जो है ना डील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम जो है वो फतह मक्का को देखेंगे, और उसके बाद अपने लास्ट सरमन है उसको देखेंगे। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट एज ए टीचर इस टॉपिक में मैं आ जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है उसमें एज मिलिट्री लीडर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो बाकी ये रेफरेंसेस हैं कुछ, तो इसको हम साथ लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले तो माजरत इस बात की कि काफ़ी अरसा जो है ना मैं वो कोई लेक्चर वगैरह अपलोड नहीं कर सका। कोई ऑफिस की मसरूफियत ऐसी थी, जॉब काफ़ी टफ रूटीन थी, तो इंशाल्लाह जो है ना अब इसे मुकम्मल करेंगे। और आज कोशिश करूँगा कि ये जो है ना प्रॉफिटिक एज जो है आप इसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा थोड़ा सा रिव्यू ले लें कि जब सुलह हुदैबिया हुई है तो वो 6 हिजरी का वाक़या है तकरीबन, और ये फतह मक्का हो रहा है 8 हिजरी में। 6 से 8 हिजरी 2 साल के दरमियान कुछ ऐसे वाक़यात हो गए जिसकी वजह से जो है ना वो सुलह हुदैबिया स्टेक पे लग गई थी। सुलह हुदैबिया जिन मकासद के लिए की गई थी, अमन तो कायम हो गया था, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि कुरैश जो है ना ये ज़्यादा देर तक जो है ना इस पे कायम नहीं रहेंगे। और वही हुआ कि कुरैश के एक दोस्त कबीले ने जो है ना वो मुसलमानों के दोस्त कबीले पे हमला कर दिया, और जो है ना वो फिर मुसलमानों का दोस्त कबीला फिर आया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ये ऐसा हुआ है, तो आप हमारे साथी थे, तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है चले, इसका बदला लिया जाएगा। वो बदला अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया था कि अब आप मक्का के लिए कूच करें। तो फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और ये सारी डिटेल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी। इसमें कोई जो है ना वो इतनी डिटेल वाली बात नहीं है। असल बात है कि जब मक्का फतह हुआ तो उस वक्त जो हालात थे वो क्या, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो मक्का फतह हो गया बग़ैर किसी लड़ाई के। कोई 2-4 झड़पें हुई हैं जिसमें कफ़ार को जो है ना 2-4 लोग उनके मारे गए हैं, उसके अलावा कोई मेन जंग नहीं हो सकी। लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। कुछ लोग अबू सुफियान के घर में पनाह लेने पे मजबूर हो गए, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया था कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेगा, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। फिर लोगों ने जो है ना एक बड़े पुरअमन तरीके से फतह मक्का हुआ, और जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का में
تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. تو پھر جو اس وقت خطبہ دیا وہ جو ہے نا وہ ایک زبردست خطبہ تھا. اس کے کچھ پوائنٹس آپ سے اب ڈسکس کریں گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا جو ہے نا وہ کوئی معبود نہیں ہوگا آپ سے, سپریمیسی آف اللہ, یہی وہی سپریمیسی آف اللہ ہے جو آپ نے اس وقت جب ٹریٹی آف مدینہ ہوئی تھی اس وقت اسی کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ جو ہے نا حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ سپریمیسی آف اللہ بعد میں ہر مسلم جو کانسٹیٹیوشن ہے, مسلم آئین ہے, اس کا حصہ رہی ہے. تو اس کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں نا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکتا اور تنہا ہے, اس کا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس نے اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس نے تمام گروہوں کو شکست دی. اب یہ میں خطبہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت دیا اس کو پوائنٹس میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت لوگوں کو کہا. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کی سپریمیسی وہاں قائم کی. دوسرا یہ ہے کہ جو تمام نسلی تفاخرات تھے, جو بنو امیہ بنو قریش کا جھگڑا چل رہا تھا, جو قریش قبائل میں بٹے ہوئے تھے, ایک قبیلہ اسٹرانگ تھا, دوسرا قبیلہ جو تھا وہ ویک تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا خاتمہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن لو کہ ہر جو موروثی استحقاق ہے, ہر خون ہے اور مال ہے جس کا دعویٰ کیا جائے گا, آج کے بعد وہ میری ان دونوں قدموں کے نیچے ہے. کوئی بھی موروثی استحقاق نہیں رکھے گا. اسلام میں تمام برابر ہے. ٹھیک ہے, جو کسی نے کسی پہ مال خون, جو لڑائیاں چلتی آ رہی تھی قبیلوں کی, اس نے میرا بندہ مارا, اس نے میرا بندہ مارا, اس نے میرا مال لوٹا, وہ سارے آج ختم ہیں. آج سے سب برابر ہیں. ہم سب چیزیں بلا کے جو ہے نا آج ایکولی برتاؤ کیا جائے گا سب کے ساتھ. تیسرا جو انسانی جان کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے, ہیومن لائف سینکٹیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشور کی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا غریب مر گیا تو چلو کوئی نہیں یار, کوئی 2-4 پیسے دے کے جان چھڑاؤ. اگر کوئی امیر مرتا تھا, کوئی طاقتور مرتا تھا, مار دیا جاتا تھا, تو پھر وہ پورے کا پورا قبیلہ ذبح کر دیا جاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا کہ غلطی سے قتل کیے جانے والا شخص اور جو جان بوجھ کے قتل کیا جائے, دونوں کی جان کی حرمت ایک ہی ہے, برابر ہے. لیکن جو غلطی سے قتل کیا جائے گا اس کی دیت ہے, وہ دیت ہے 100 اونٹ. اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کرتا ہے تو وہ 100 اونٹ دے گا مقتول کی فیملی کو, اور ان میں سے 40 اونٹ وہ ہوں گے, جو 40 اونٹنیاں وہ ہوں گی جن کے اندر بچہ ہوگا, یعنی کہ جو پریگننٹ اونٹنیاں ہوں گی 40, اور 100 اونٹ وہ جو ہے نا بطور دیت کے دے گا. اور اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو پھر اس کی دیت بھی نہیں ہے, اس کا وہ جو ہے نا وہ سیدھا جو ہے قصاص ہے, قتل کا بدلہ قتل ہوگا. تو یہ انسانی جان کی حرمت کا اعلان جو مکہ میں کیا گیا. اچھا, اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا ہیومن ایکویلٹی, وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ نسلی تفاخرات جب ختم ہو گئے تو ظاہری بات ہے ہیومن ایکویلٹی قائم ہونی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے گروہ قریش, اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آباء و اجداد پر فخر اور غرور زائل کر دیا ہے. سب انسان آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. تو یہ جو ہے نا ہیومن ایکویلٹی, یہ ادھر پہلا اس کا اعلان جو ہے نا وہ فتح مکہ کے ہوا. اس وقت پھر آگے جو کرائٹیریا آف ڈگنیٹی بنا دیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا تمام انسان برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کو جو ہے نا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکے. وہی صورت جو حجرات کی آیات جو ہے نا تلاوت کی اس میں. لیکن تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے شریف بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب یہی چیز آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے میں بھی بیان کی جا رہی ہے, اور یہی چیز بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی بات بتائی ہے. تو یہ آپ نے اس چیز کو ذرا نوٹ رکھنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کون کون سی چیزیں جو ہے نا مکس ہوتی گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, کیونکہ یہ کامن پوائنٹس آپ نے نوٹ کر لینے. جب بھی کوئی کویشچن اس طرح کا آتا ہے تو کامن پوائنٹس آپ کو بڑا فائدہ دیتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ بڑا مشہور مکالمہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گروہ قریش, تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہی جو آپ ایک بہتر رائے رکھتے ہیں, آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. تو
پھر جب انسانی آزادی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جب تم سب کو یہ خطبہ ہوا، اس کے بعد تقریباً 3 دن تک عام بیعت چلی اور تمام لوگ مسلمان ہوئے. جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے، 3-4 لوگ جن کے بارے میں حکم تھا کہ یہ جس حالت میں بھی ملے انہیں مار دیا جائے، ان میں سے 2 یا 3 تو چلے گئے تھے، واپس آ کے انہوں نے معافی بھی قبول کر لی، اور 1 یا 2 کو مار دیا گیا تھا. یہ آپ کو جو ہے نا ایگزیکٹ ڈیٹا بک سے مل جائے گا، تاریخ اسلام کی کوئی بھی بک، سیرت النبی کی بک لے لیں، وہاں سے مل جائے گا. میرا مین مقصد یہ تھا کہ کوشچن پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو ہے نا وہ پریپیئر کرنا. کوشچن پوائنٹ آف ویو سے یہ آتا ہے کہ اتنا کوئی اہم کویشچن نہیں آتا اس میں فتح مکہ میں. یہ خطبہ آئے گا تو آپ نے یہ مین ہیڈنگز جو یہ 5 سے 6 مین ہیڈنگز ہیں، اس کے اندر اس کو لکھنا ہے، اور اس میں پھر وہ سارے واقعات کا آپ نے حوالہ دینا ہے جو پیچھے ہوئے ہیں یا ہوتے رہیں. تو اس کے بعد پھر جب مکہ فتح ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ خانہ کعبہ میں رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ مدینہ چلے گئے. مدینہ میں تقریباً جب 2 سال عرصہ گزرا ہے، اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آخری جو خطبہ اپنا دیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا عالمگیر خطبہ تھا، اور اس نے پھر انسان جو ہے نا اسلامک لا کو جو ہے بنانے میں بڑی مدد دی ہے. دیکھیں، ایک کوئی قوم بنتی ہے نا تو اس قوم کی ایوولوشن کے لیے 2 سے 3 واقعات ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس قوم کو گریٹ بنا دیتے ہیں. پہلا واقعہ جو پہلا لا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے وہ ٹریٹی آف مدینہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس قوم کو جب پروگریس ملی، دیکھیں آپ دیکھیں ٹریٹی آف مدینہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب قوم ایک بڑی قسم پرسی کی حالت میں، بڑی غربت افلاس کی حالت میں ہے، اس کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا، اسے ٹریٹی کرنا پڑ رہی ہے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ. اچھا، اب جب ٹریٹی ہوگی، انہوں نے انر پیس قائم ہو گیا، اندرونی پیس قائم ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 سے 5 سال کے اندر اندر اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ اگلا پیس قائم ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، ٹروس آف حدیبیہ ہو رہی ہے، جس میں لگ رہا ہے کہ جو ہے نا ایک وہ جو مسلمانوں کی قوم ہے شکست کھا رہی ہے، لیکن نہیں، اندر دیکھیں اس کی گہرائی میں دیکھیں وہ فتح ہو رہی ہے. اچھا، اب یہی چیز دیکھیں، یہ ایک قوم کی جو ہے نا وہ اس کی پروگریس کی، اس کی ایوولوشن کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک قوم نے پہلے انر پیس قائم کر لیا، اپنی حکومت قائم کر لی، اب وہ جو ہے نا باہر اپنے ایکسٹرنل پیس کی طرف جا رہی ہے. وہ بھی قائم ہو گیا. جب وہ قائم ہو گیا تو پھر اس سے اگلا کام ہے کنکر کرنا کسی چیز کو. تو وہ کنکسٹ کیسے ہوئی؟ وہ دیکھیں 8 سال کے اندر اندر وہی علاقہ کنکر کر لیا گیا جس علاقے سے 8 سال پہلے نکالے گئے تھے. یہ اس قوم کی جو ہے نا کلائمیکس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ قوم جو ہے نا اب اپنی جو ہے نا پروگریس کی پیک پہ پہنچ گئی ہے. اور وہ جیسے وہ فتح مکہ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ جوک در جوک لوگ اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. ظاہری بات ہے لوگ انتظار یہ کر رہے تھے کہ اگر ان کے آپس کے اپنے لوگوں نے انہیں قبول کر لیا تو ہمیں کیا حرج ہے قبول کرنے میں. تو ظاہری بات وہ جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر وہ لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے. پھر اب جب اس قوم نے ایک اپنا ملک بنا لیا، اپنا ایک علاقہ ہو گیا، تو پھر جو اس قوم کا سب سے بڑا رہنما تھا وہ اپنا آخری خطبہ دیتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس جو ہے نا وہ بلانا ہے. تو وہ پھر جب نا تو پھر وہ بڑا دل گداز سا آخری خطبہ ہوتا ہے جس میں کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے نا لا میکنگ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے. تو وہ یہ کوالٹی والی بات سب سے پہلے جو اس میں کی گئی ہے، اس کا پریمبل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، شام کا وقت تقریباً ہوتا ہے، تو آپ اونٹنی کو کہتے ہیں، اونٹنی پہ آتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ خطبہ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایکویلٹی کا ہے. وہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فتح مکہ پہ بتائی تھی، وہی بات یہاں بتاتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم سب لوگ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہو، تم سب لوگ جو ہے نا جماعتوں اور قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بانٹ دیا ہے. یہ وہی بات، سیم وہی بات کی جا رہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال پہلے جو فتح مکہ پہ کی تھی.
اچھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بعد آ جاتے ہیں آبزروینس آف رائٹس پہ، کہ اپنے حقوق کی ادائیگی پہ آ جاتے ہیں کہ قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تم اس طرح ہو کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ جو ہے نا سامان آخرت لے کر پہنچے. دیکھیں عرب سے بات کر رہے ہیں، اپنے قبیلے سے بات کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے فخر دیا ہے کہ تم میں سے نبی اٹھائے گئے ہیں، اور قیامت والے دن یہی نہ ہو کہ تم لوگ دنیا کا بوجھ لے کے آؤ اور باقی لوگ جو ہے نا سامان آخرت لے کے آئیں. تو اب دیکھیں یہی ہو رہا ہے. عرب کی کنٹریز کیا کر رہی ہیں؟ جو اسلام کی پائنیئر تھی، جو ٹارچ بیریئر تھی، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ دنیا داری میں پھنس چکی ہیں، جبکہ جو دوسری کنٹریز ہیں، جو جس طرح عجمی لوگ ہیں، یہ اسلام سے زیادہ قریب ہیں. تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدشات تھے وہی آج جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں. تیسرا وہ ایریڈیکیشن آف جو تھا وہ ایتھنیسٹی تھا، وہی ہم نے پہلے ڈسکس کیا، نسلی تفاخرات ختم کر دیے گئے تھے. اس کے بعد رائٹ آف لائف دیا گیا تھا، وہی رائٹ آف لائف جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فتح مکہ پہ دیا، وہی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگوں تمہارے خون، مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہیں. اور ان چیزوں کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے اس دن کی جو آج کا دن ہے، اور ماہ مبارک کی، اور خاص اس شہر مکہ کی. یعنی کہ جتنی حرمت والا دن آج کا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح انسانی لائف حرمت والی ہے. آپ اس کو کسی بھی طور پہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسے حقیر نہیں قرار دے سکتے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مال کے تحفظ کا حق دیا، رائٹ آف پراپرٹی وہاں بیان کیا گیا. کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس پہنچا دے. یہ نہ ہو کہ کوئی امانت رکھوا کے بھول گیا اور تم نے اس کا مال ہڑپ کر لیا. ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریزروینس دی اس میں کہ جو کسی کی پراپرٹی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ اس کو ملنی چاہیے. پھر رائٹ آف سوسائٹی ممبر جو ہے وہ دیا گیا. ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ وہی بھائی بھائی ہیں جو ہے نا ٹریٹی آف مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے کہ تمام جو ہے نا مسلمان ایک ہیں، اور یہ وہی چیز چلتی آ رہی ہے، قوت بھائی چارہ چلتا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد رائٹ آف سلیوز اینڈ امپلائیز، غلاموں کا اور ملازمین کا حق. غلامی آج کل کے دور میں تو ختم ہو گئی، لیکن ملازمین کا حق بھی تو وہ ہے نا. آپ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں ان کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور ایسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. اس حدیث میں 2 دفعہ بیان کیا گیا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں ان غلاموں کا خیال رکھو. یعنی کہ اتنا زور اس بات پہ دیا گیا کہ جو آپ کا لوور طبقہ ہے، جو آپ کا پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیسا کرنا ہے. اگر آپ کا ہمسائے میں کوئی ایسا غریب بندہ ہے تو آپ نے جو ہے نا وہی چیز اسے کھلانی ہے پلانی ہے جو خود کھاتے ہیں. اور آپ کا غلام ہے تو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کتنا برے حالات میں ہے، تو نہیں، آپ نے وہی چیز اسے پہنائیں جو خود پہنتے ہیں. اور شیطان کے راستے سے روکا. اس کے بعد جو ہے نا لا قانونیت کا خاتمہ کیا گیا. دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا ہے کہ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے. زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کالعدم ہیں. پہلا انتقام جسے کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا جسے بنو ذیل نے مار ڈالا تھا. اب میں معاف کرتا ہوں. یہی بات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بیان کی تھی جب فتح مکہ ہوا تھا. ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون. اور یہی بات یہاں دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ میں اپنا خون جو ہے، میرے رشتہ داروں کا خون ہے، وہ میں معاف کرتا ہوں. تو آپ بھی زمانہ جاہلیت کے تمام دشمنیاں بلا دیں. اس کے بعد اکانومک رائٹ دیے گئے، معاشی استحصال سے تحفظ کا حق دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے. اب یہ ختم ہو گیا. دیکھیں ہوئی نا بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ جاہلیت سے پہلے ایک وہ پورا سسٹم چل رہا تھا، ایک فائنینشیل سسٹم ان کا ڈیولپ تھا سود پہ، اکانومی کو سارا ایک آرڈر سے ختم کر دیا. اور سب سے پہلے جو اپنے خاندان کے سود ختم کیے گئے رول ماڈل کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو جو ہے پتہ لگے کہ نہیں پہلے خود انہوں نے کیا ہے تو ہم اب کریں گے.
हमेशा यही होता है, जो एक लीडर होता है वो एक रोल मॉडल के तौर पे अपने आप को पेश करता है। तो इनहेरिटेंस राइट्स जो थे, विरासत का हक दिया गया, खुदा ने हर हकदार को उसका हक दिया है, अब कोई वारिस के हक के लिए वसीयत ना करे। मतलब पहले ये होता था कि अपनी सारी जायदाद लोग किसी ना किसी को नाम लगा देते थे, अपने हकीकी वारिस को महरूम कर देते थे, तो वो एक मखसूस हद तक वसीयत कर सकते हैं अब, लेकिन वो भी वारिस को छोड़ के नहीं। तो उसके बाद जो है ना न्यू बॉर्न्स राइट, ये बड़ी अहम बात है कि जो है ना नौमौलूद को उसका हक दिया गया। पहले ये होता था कि पैदा होते बच्ची, अगर बच्ची हुई है तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। तो उसके बाद दूसरा ये था कि जो इलीगल मतलब कि जो इलिसिट सेक्स के जरिए से बच्चे पैदा होते थे, उनको वो उनका कोई हिसाब किताब नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चा उसी की तरह मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर वो पैदा हुआ, जिस पर हराम कारी साबित हो उसकी सजा पत्थर है, उनका हिसाब खुदा के यहाँ होगा। कि बच्चा अगर फर्ज करो किसी यानी कि औरत अगर कोई उसने बदकारी की है तो उसका जो है ना वो उसी पे है, अगर वो साबित होगी है तो फिर उसको जो है ना पत्थर रजम की सजा है, वो मार दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका जो बच्चा है वो उसी का बच्चा होगा जिसके बिस्तर पे पैदा हुआ, यानी कि जिसके घर में पैदा हुआ है वो उसी का बच्चा गर्दाना जाएगा। कोई उसमें वो जो है ना उसकी कोई एक्स्ट्रा तहकीक नहीं की गई जाएगी कि ये जी उसकी दूसरे बंदे जैसी शक्ल है, ऐसा है नहीं। अगर वो उसी के बिस्तर पे पैदा हुआ, के घर में पैदा हुआ, तो वो उसी का बच्चा गर्दाना जाएगा। तो ये नौमौलूद का हक था, ताकि वो जो बाप है, जो चाहे कानूनी तौर पर ही बाप है या चाहे वो कागजी तौर पर बाप है, वो लेकिन उसकी देखभाल तो करे, उसका ख्याल करे। तो उसके बाद सोशल आइडेंटिटी का हक दिया गया। जो कोई अपना सोशल आइडेंटिटी से मुराद ये है कि कुछ लोग जो है ना अपनी नस्ब बदल लेते हैं। अगर कोई चौधरी साहब बनना चाहता है, कोई ये बनना चाहता है, तो वो अपना नस्ब बदल लेते हैं, तो वो बड़ी मलामत करार दी गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई अपना नस्ब बदलेगा या कोई गुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना आका जाहिर करेगा तो उस पर खुदा की लानत होगी। नस्ब बदलने पर लानत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये पुराने दौर में भी ये होता आया था कि जो कोई अपने आप को समझता है कि मैं कम ज़ात हूँ, मैं जी दूसरे इलाके में जाके बड़ा नस्ब बन जाऊंगा, मैं बादशाह अपने आप को ये करूंगा, अपने बाप दादा को बदल लूंगा। तो ये बड़ी लानत करार दी गई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। उसके बाद जो है ना राइट ऑफ ऑनरशिप जो है वो मलकियत का हक दिया गया। किसी के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने भाई से कुछ ले सवाए इसके जिस पर उसका भाई राजी हो और खुशी खुशी दे। खुद पर और एक दूसरे पर ज्यादती ना करो। ये ना हो कि यार ये जमीन मेरी है या जमीन मेरी है तो मैंने ले लेनी है, तुम अभी छोटे हो चलो तुम, नहीं, इस तरह नहीं। जो जिसकी मलकियत है वो उसकी मलकियत है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। उस दौर में ये होता था कोई यतीम भतीजे भांजे होते थे, वो कहते थे यार अभी ये बच्चे हैं, चलो इनसे जो है ना ये माल ले लिया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना कर दिया कि नहीं, वो जो मालिक है वो मालिक है, उसको जो है ना वो हर तरह से प्रोटेक्ट किया गया है कि वो अपनी जो भी ज़मीन जायदाद है उसकी मलकियत का हक रखता है। फिर ये जब सब राइट्स हो गए तो उसके बाद फिर ये थे हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद के बाद जो है ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब जो है ना हुकूक अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह के भी हकूक हैं, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, माल की ज़कात दो और उसके घर का हज करो और उसकी इताअत करो। ये अल्लाह के हकूक हैं। हकूकुल इबाद आपने पूरे कर लिए, उसके साथ साथ आपने हुकूकुल्लाह भी पूरे करने। और फिर आखिर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हक है, राइट ऑफ प्रॉफिट है। जो लोग वो क्या है वो क्या राइट जाओ उधर बयान किया गया। उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम पे हक है ये कि लोगों तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे। लोगों ने जवाब दिया हम सब इस बात की शहादत देंगे कि आपने अपना दीन, अपनी इमानत हम तक पहुंचा दी है, आपने हक़ रसालत अदा कर दिया और हमारी खैर ख्वाही फरमाई। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली जो है ना वो आसमान की तरफ बुलंद की और फरमाया कि अल्लाह ताला गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। और फिर एंड में ये खुतबा इन अल्फाज पर ख़त्म किया कि जो लोग तुम में से यहाँ सुन रहे हैं वो ये बात आगे पहुंचाएंगे और जो आगे हैं वो आगे पहुंचाएंगे, और इसी तरह जो है ना जो इधर मौजूद नहीं है उन सब लोगों तक ये बातें
पहुंचाई जाएंगी। तो ये था आखिरी खुतबा। अब इस आखिरी खुतबे के जो असरात आते हैं ना, वो आपने जब अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से नहीं बयान करने कि ये सारी चीज़ें इस तरह लिख देनी है। क्वेश्चन आता होता है कि उनके इम्पैक्ट्स क्या हुए, उसके सोशल इम्पैक्ट्स आपने बताने हैं, उसके लीगल इम्पैक्ट्स बताने हैं, उसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स बताने हैं, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बताने हैं, उसके नेशनल इम्पैक्ट्स बताने हैं, उसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स बताने हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इसमें ये सारे आपके इम्पैक्ट्स छुपे हुए हैं। अब जिस तरह जो है वो सोशल इम्पैक्ट्स में देख लें आप, इनहेरिटेंस का राइट है, न्यू बोर्न का राइट है, सोशल आइडेंटिटी है, सोसाइटी मेंबरशिप है, ठीक है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ लाइफ है। अब पॉलिटिकल जो है वो इम्पैक्ट्स कौन से, इक्वालिटी है, ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट्स है, और जो है वो इसमें आ जाता है कि एंड ऑफ लॉ लेसनेस है, ये लीगल राइट्स में आ जाता है, लीगल इम्पैक्ट्स में आ जाता है। और उसके बाद जो है राइट्स ऑफ अल्लाह है, और फिर इकोनॉमिक राइट में वो आ जाता है कि उसके जो है कि माशी तौर पे किस तरह आपने रहना है, सूद का खात्मा करना है, आपका सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो ये सारे आपने इस तरह, और इंटरनेशनली क्या है कि आपने जो है ना कैसे बिहेव करना है, आपने सबके साथ इक्वालिटी का बिहेव करना, आपने जो है ना जो लोग हैं अपने जो राया है, वो जो नेशनल आपकी इम्पैक्ट्स हैं, उसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो तमाम राया है वो बराबर होनी चाहिए। अब ये सारे जो हमने प्रॉफिटिक एज के डिस्कस किए हैं, ट्रीटी ऑफ मदीना की है, ट्रूस ऑफ हुदैबिया की है, ये सब में ये आपने इस तरह इसे पेपर को करना है कि अगर वो कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने देखना है कि ये लीगल इसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, इसके सोशल क्या आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्या आ रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक क्या आ रहे हैं। तो इस तरह से लेकर चलना है। अब आते हैं लेसन के अगले हिस्से की तरफ कि प्रॉफिट एज ए टीचर, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मौल्लम कैसे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वक्त का नबी होता है वो एक बेहतरीन मौल्लम होता है, बेहतरीन उस्ताद होता है, उसने पूरी कौम की तरबियत करनी होती है। तो सबसे पहले तो जो है ना वो आपका जो बतौर उस्ताद जो आगाज़ हुआ वो सबसे पहले जब आप पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो आप देखें कि इस्लाम की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाएं कि पहली वही ही पढ़ो पर आ रही है कि पढ़ो। तो क्या रुतबा होगा एक उस्ताद का, क्या मुकाम होगा एक उस्ताद का। फिर जब एक उस्ताद जिसने तरबियत करनी है, पूरी कौम बनानी है, तो उसने जो है ना वो कुछ ना कुछ तो फिर ऐसा करना है ना कि जो इनकलाबी हो। फिर आपने एक ऐसी टीम तैयार की और उस टीम जो है ना उसके लिए सबसे पहली जो बात होती है वो एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट होती है कि अदारे कायम किए जाते हैं। कोई एक टीचर जो होता है ना वो अगर एक कौम तैयार करता है या एक प्रोडक्ट तैयार करता है तो वो पहले अदारा कायम करता है उसके लिए। तो जब मक्का में थे तो आपने दार अरकम जो है ना वो कायम किया, वहाँ मुसलमानों की तालीम और तरबियत होती रही है। फिर जब मदीना में चले गए हैं तो वो दारुस्सुफ़ा बड़ा मशहूर जो है मदीना में, वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो तरबियत करते रहे दारुस्सुफ़ा में। और ये दो मेन इंस्टीट्यूट हैं इस्लाम के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। इसके बाद जो है ना इसके अलावा जब मदीना में चलेंगे तो जहाँ जहाँ वो आप अपने करते रहे हैं, भेजते रहे हैं, अपने शागिर्दों को भेजते रहे हैं, वहाँ भी वो अपना वो मदारिस उन्होंने बनाए हैं, अपने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं और वो गुर्दनवा के लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। फिर एक बतौर मौलम आप सबका जो बड़ा अच्छा कारनामा था वो ये था कि कंपलसरी एजुकेशन आपने कर दी थी मेल और फीमेल के लिए। जो ज़रूरी इस्लामी मसाइल थे ना उनका सीखना हर मर्द और औरत पर ज़रूरी था। और आप देखते थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतों की मजलिस भी होती थी और मर्दों की मजलिस भी होती थी। औरतें अपने मसाइल बड़े बेबाक अंदाज से पूछती थी अपने, ठीक है। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अब हमारी उम्महातुल मोमिनीन है हमारी, तो वो पूरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। तो ये जो आजकल लोगों में कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना कि औरतों की तालीम ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा है, नहीं,
जब इस्लाम के इब्तदाई दौर में नहीं कोई कदगन लगाई गई इस पे। देखें, इस्लाम के इब्तदाई दौर की सबसे अहम औरत हज़रत फातिमा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। तो उन दोनों को जब उनका किरदार देखा जाता है तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब हम किरदार देखते हैं, हज़रत फातिमा का किरदार देखते हैं, हज़रत फातिमा तो चलो छोटी उम्र में उनकी वफ़ात हो गई थी, इतना अरसा नहीं वो कर सकी। आयशा का देखते हैं तो एक पूरी जो है ना वो माशाल्लाह मुअल्लिमा के तौर पर वो सामने आती हैं, और बहुत सारे सहाबी उनके शागिर्द हैं, ताबईन तबा ताबईन उनके शागिर्द हैं। तो ये कंपलसरी एजुकेशन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दे दी थी मर्द और औरत की, कि हर मर्द और औरत के लिए जो है ना वो इल्म हासिल करना ज़रूरी है। फिर आपने एक पूरा निसाब बनाया, करिकुलम बनाया कि ये जो है ना मुसलमान का निसाब है, कुरान हदीस, कुरान को लेके उसकी तफसीर को लेके तफसील को लेके उसको लेके चलना है। और वो ज़्यादातर जो था ना वो इस्लामी था, और कुछ जो था ना वो अस्करी यानी कि उस दौर के असूलों के मुताबिक था। अब देखें कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग्स में जब हम जाते हैं ना तो वो ज़्यादातर जो था वो इस्लामी था, और कई जो थे वो यहूदी मुसलमान हुए थे, उनके ज़िम्मे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया दिया था कि आप इब्रानी ज़बान जो है ना इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो अगर आपने कहीं भेजना है करना है तो वो बहुत सारे सहाबा कराम को सिखाया भी गया था, दूसरी ज़बानें भी सिखाई गई थी, दूसरे मामलात भी सिखाए गए थे, और तालीम भी दी गई थी। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ड्यूटियां भी लगा दी थी कि आपने इस नॉलेज को जो है ना वो जो इस्लामी तबलीग है, इस्लामी तालीम है, इसको जो है ना आपने फैलाना है। आपने ये नहीं अपने तक कन्फाइंड नहीं रखना, इसको लेके जाना है। कुछ सहाबा कराम लिखते भी रहे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिस तरह वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखा करते थे। वो फिर आगे जो है ना कुरानी आयात जब नाजिल होती थी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो उसको फ़ौरन जो है ना सहाबा कराम लिख लिया करते थे, कातबी ने वही लिख लिया करते थे, फिर उसे फैलाते थे उन इलाकों में जहाँ जहाँ वो जाते थे। तो किसी किस्म की हज़ूर कदर नहीं लगाई थी इसमें इल्म में। तो आज हम जो जिन हालात का सामना कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो है ना वो दूर हो चुके हैं। अब कंक्लूजन क्या है इसकी? कंक्लूजन ये है कि इस्लाम का जो इब्तदाई दौर था वो तलीमी लिहाज से एक बेहतरीन दौर था। उसमें इस्लामी उलूम व फ़नून की तरवीज हुई है पूरी तरह। मुख्तलिफ ज़बानें जो है ना सहाबा कराम ने सीखी हैं, मुख्तलिफ लोगों के अलूम जो हैं वो सीखे हैं, वो इस तरह के अलूम इस लिहाज से सीखे हैं कि इस्लाम को जो है फ़रोग़ दे। मेन जो है ना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड का मकसद यही था कि इस्लाम की तबलीग हो, इस्लाम की तरवीज हो, और वो दीनी लिहाज से वो सीखा गया है, जो मामलात भी सीखे गए हैं। दुनियावी लिहाज से इतना उनको वक्त नहीं मिल सका कि वो दुनियावी लिहाज से जो है ना वो मामलात को करते, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका नहीं है। अगर कोई मामलात कोई इस तरह के आते थे तो वो रेफ़र कर देते थे सहाबा कराम की तरफ कि ये जो है ना ये इस मामले को ज़्यादा बेहतर ये फ़लाँ सहाबी जानता है, जाओ उससे जाके सीखो, या फ़लाँ। अब देखें एज ए मौलम जो था वो आपने अब देखें कि जब ग़ज़वा बदर होता है तो वो कुफार के जो कैदी पकड़ लिए जाते हैं उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, लिखना जानते हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्त लगा देते हैं कि ये भाई इतने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाओ और आपको छोड़ देंगे या हदिया दे दो। अब देखिए एक लीडर यही होता है ना, एक टीचर यही होता है कि अगर मेरी कौम पढ़ जाए, मेरी कौम पढ़ जाएगी, मेरी कौम जान जाएगी। अब ज़ाहिरी बात है कुफार ने कोई दीन की बात तो नहीं ना सिखानी थी जो मुसलमानों को, तो वो तो उन्होंने वही उस वक्त के जो राइज थी चीज़ें वही सिखानी थी ना। अब लोग जो कहते हैं कि सिर्फ सिखाई दीनी चीज़ें गई, नहीं दुनियावी चीज़ें। अब दुनियावी इल्म तो कुफार नहीं सीखा था ना, वो ग़ज़वा बदर में जो सीखा गया था, लेकिन बाकी जो आगे उसको इम्प्लीमेंट किया गया वो दीन पे किया गया। तो एक बड़े ज़बरदस्त टीचर के तौर पे हम किरदार सामने आता है जब इसको हम देखते हैं। तो उसके बाद जब प्रॉफिट एज ए मिलिट्री लीडर और स्ट्रेटजिस्ट है तो हमें पूरा इसका नमूना नज़र आता है। जंग बदर में नज़र आता है, जंग ओहद में नज़र आता है, अहज़ाब में नज़र आता है, खैबर में, हुनैन में, बदर में। देखें आपने वो जगह चूज़ कर ली पहले जाके जहाँ जो है ना आपको उसमें था यानी कि 313 वाले लोग थे, लेकिन आपने उनको इस तरह मुनज़्ज़म अंदाज से वो किया कि दुश्मन को वो 1000 से भी ज़्यादा नज़र आने लग पड़े।
तो ओहद में क्या हुआ, ओहद में यही हुआ कि आपने तीर कमान वालों को कह रही है, एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे आपने देख लिया था ये वाला एरिया जो है ये बड़ा खतरनाक एरिया है, यहाँ आपने मखसूस बंदे खड़े कर दिए कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन उन्होंने अब हुक्म की नाफरमानी उन्होंने की है तो आगे फिर उसका नतीजा बदला है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सही साबित हुआ। अच्छा, अब मिलिट्री लीडर वो होता है जो दूसरे साथियों के साथ मशवरा करके चले। अब जंग अहज़ाब में क्या हुआ, खैबर वो उसमें खंदक में वो उनके एक साथी ने मशवरा दिया कि इस तरह खंदक खोद ले। अब अगर कोई आजकल का लीडर होता कहता यार तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले, मैं जो है ना मैं अपनी मानूंगा। नहीं, एक मिलिट्री लीडर की खसूसियत ये होती है कि जहां से भी उसे एक अच्छा मशवरा मिलता है वो करता है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो है ना खंदक खुदवादी मदीना के इर्द गिर्द, और क्या हुआ, वो फायदा हुआ है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वो पहली दफा खंदक अरब में खुदी है और वो लोग हैरान रह गए कि ये क्या हुआ है। आगे खैबर में आप देखें, खैबर में किला नहीं फतह हो रहा था, मुख्तलिफ लोगों को भेजा गया, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों ने भांप लिया कि ये जो है ना ये इसको अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही जो है ना वो कर सकते हैं, तो उन्हें वो झंडा दे के भेजा और फतह हो गया। ये देखो, एक मिलिट्री लीडर जो होता है ना वो हर उसकी अपने हर सिपाही पे उसकी नजर होती है, उसे पता होता है कि मेरा ये सिपाही इस खसूसियत का हामिल है, ये सिपाही इस खसूसियत का हामिल है, ये सिपाही इस खसूसियत का हामिल है। तो वो हमेशा अपने लोगों को फ्रंट से लीड करता है, पहले वो खुद जाता है। बदर में, ओहद में ऐसे ऐसे मकाम पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे गए हैं कि जहां बाकी बहादुर लोग भी जाने से डरते थे। आप देखें कि जो अगले 2 दान शहीद हुए हैं ओहद के मौके पर, तो वो एक फ्रंट पे जाके हुए हैं ना, को पीछे मोर्चे में छुपे तो नहीं ना बैठे थे, फ्रंट पे जाके हुए हैं। अब बेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटजी मानी गई है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भी जंगें हुई हैं, ये जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया है, अहज़ाब की जंग में डिस्कस किया, ओहद की जंग में डिस्कस किया है। इसके अलावा जो लश्कर आपने भेजे हैं वो उनको पहले बता देते थे कि आपने जो है ना इस तरह जंग करनी है, इस तरह करना है, जो कुछ मामलात होने। तो उसके अलावा बाकी जो है ना जनरस एंड काइंड फॉर हिज आर्मी, अपनी आर्मी के लिए बहुत जो थे वो नरम दिल थे और काइंड थे। जब अब देखें ओहद में कितनी बड़ी गलती, फाश गलती की थी, तो अगर कोई जालिम मिलिट्री लीडर होता तो वो सारे बंदों को मरवा देता कि ये इन्होंने क्या किया है। लेकिन हजूर में बड़े जनरस थे, आपने उन्हें माफ कर दिया। आपका मकसद आला था ना, आपका मकसद था उम्मत की तरबियत, आपने उनको माफ कर दिया। अब यही मिलिट्री लीडर जब मक्का फतह करता है उस वक्त देखें कितना जनरस और कितना काइंड होता है कि अगर कोई आज का लीडर होता है, जब उस वक्त का होता तो वो कहता जी कत्ले आम का हुक्म दे देता। नहीं, लेकिन वक्त का नबी था, वक्त के नबी थे, उन्होंने जो है ना वो कहा कि नहीं जाओ तुम सबको माफ किया। तो ये एक बड़ी चीज होती है। और उसके बाद हमने देखा है जो भी जंगे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई है, मैक्सिमम गेन हुआ है, मिनिमम लॉस हुआ है। जहां सुलह सफाई से मामला हल करने वहां हमने किए हैं, जहां लड़ाई की जरूरत पड़ी है वहां लड़े भी हैं। अब खंदक की लड़ाई में मैक्सिमम गेन किया है, बगैर किसी जंग के किया है। थोड़ी सी झड़पें हुई हैं लेकिन वो क्या हुआ है, खंदक ही नहीं पार हुई उनसे। अब हुदैबिया में क्या हुआ है, हुदैबिया में यहां से निकले हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं आ सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय हट धर्मी के हजूर ने नहीं ठीक है आपकी बात हम मानते हैं, हम चले जाते हैं। एक मिलिट्री लीडर की यही एक मिलिट्री लीडर की खसूसियत होती है कि वो देखता है कि जहां कहां मुझे जंग करनी है और कहां मुझे जंग से बचना है। वो कोई लीडर मिलिट्री लीडर नहीं होता जो कहता है बस जंग में कूद जाओ देखा जाएगा। नहीं, वो बेवकूफ़ी होती है। एक मिलिट्री लीडर जो होता है, एक जंगी लीडर जो होता है, अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है, वो समझता होता है कि किस मामले पे उसने कहाँ आगे आना है और कहाँ उसने मुज़ाकरात का सहारा लेना है। फिर जनरल एमनेस्टी दी गई है एनिमीज को, दुश्मनों को, जहां जहां भी जरूरत पड़ी है। बदर में कैदियों को माफ कर दिया गया, कुछ शरारतें रख दी है, कुछ माल लेके छोड़ दिया गया, ठीक है। और फतह मक्का में तो जो जनरल एमनेस्टी दी गई है वो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती, अपने जो है ना जानी दुश्मनों को माफ कर दिया गया। तो उसके बाद जो है ना प्रिजनर ऑफ वार्स, जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं उनके साथ बड़ा नरम बर्ताव किया गया। और कभी भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो जंगी कैदी बन के आया हो उसे जो है ना उसके साथ बुरा सलूक किया गया हो, बल्कि अपने लोगों को अगर अपने लोग जंगी कैदी बन के आए तो छोड़ दिए गए हैं कि जाओ यार चले जाओ कोई मसला नहीं। लेकिन ये शरायतें रख दी गई। तो
یہ ساری خصوصیات جو ہیں دنیا کا سب سے بڑا ملٹری لیڈر اور اسٹریٹجسٹ ثابت کرتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اگر کویشچن اس پہ آتا ہے تو آپ نے یہی پوائنٹ اسی طرح لکھنے, اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اچھے مارکس اس میں ملیں گے. میرے جو ہے نا یہ اٹیمپٹ جو میں نے اب دی تھی 66 مارکس آئے تھے ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری میں, جو کہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے مارکس ہیں. ہسٹری میں اتنے مارکس نہیں آتے. اور اب ریفرنسز ہیں یہ آپ نے سراج اسلامیات ہے پروفیسر ارشد اقبال چدر صاحب کی جو ہے, اس سے آپ نے خطبہ حجت الوداع تیار کر لینا ہے. اس سے جو ہے نا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں فتح مکہ والا جو ہے وہاں سے اسے تیار کریں. ٹریٹی آف حدیبیہ کے لیے یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے, بلکہ ڈسکرپشن میں بھی ٹریٹی آف حدیبیہ والے لیسن کے ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ بڑی اچھا جو ہے نا وہ مٹیریل ہے. اور پھر جو ہے نا اب اگر آپ نے بریف اس کو دیکھنا ہے پروفیٹک ایج کو, تو اکبر شاہ نجیب آبادی کی ہسٹری آف اسلام جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے. یہ بڑا بریف اس میں بتایا گیا, بڑا ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے, اس کو ضرور پڑھیں. تو امید ہے یہ جو ہے نا آپ کا بڑا اچھا پیپر ہوگا اس حوالے سے. اور نیکسٹ ملتے ہیں پھر لیکچر نمبر 3 کے ساتھ. اجازت دیں, السلام علیکم.